یا اس گناہ کا کفارہ جو ہے وہ خدا کے حضور میں دے۔ اس لیے معافی کا اور کفارے کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ جب معافی کو دیکھتے ہیں، جس کے میں نے ابھی معنی بتائے ہیں، رہائی، خلاصی، مغفرت اور چھٹکارے کے ہیں، لیکن اس کے تناظر میں یا اس کے برعکس جب آپ کفارے کو دیکھتے ہیں تو کفارے کے جو معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، یعنی کہ ٹو کور سم تھنگ۔ تو یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو اپنے خون کے ساتھ جو ہے وہ ڈھانپا ہے، اور وہ غضب جو ہم پر آنے والا تھا، شدید غضب کہہ سکتے ہیں آپ، خدا کا غصہ جو ہم پر نازل ہونے کو تھا، یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر اس غضب کو ٹھنڈا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دیا، اور اس نے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیا، اور جب بھی خدا جو ہے وہ ہمارے گناہوں پر نظر کرتا ہے، جب بھی خدا ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے تو اس کو ہمارے گناہ نہیں نظر آتے، بلکہ خدا و یسوع مسیح کا وہ بیش قیمت لہو جسے ہم نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، یا یسوع مسیح کی کہہ سکتے ہیں کہ اس شخصیت کو جسے ہم نے پہن لیا ہے، خدا اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہر دفعہ چھوڑ دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں جب معافی کی بات ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں معافی جو ہے وہ ایک طرح سے قدرتی امر نہیں سمجھا گیا، بلکہ معافی جو ہے وہ خدا کے فضل کا ایک نہایت ہی عجیب جو ہے مظاہرہ ہے۔ جب ہم کسی کی غلطی کرتے ہیں یا کسی کے قصوروار ٹھہرتے ہیں تو یقیناً ہمیں اس شخص کی بھرپائی یا تلافی کرنی ہوگی یا اسے معافی مانگنی ہوگی، لیکن ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ معافی مانگی، نہ کوئی تلافی کی، نہ کوئی کفارہ دیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ہم خدا کے غضب سے بچ گئے۔ لیکن جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، جب یسوع مسیح کو ہم اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، اس کی صلیبی موت کو، اس کے کفارے کو ہم دیکھتے ہیں، تو سب کچھ جو ہمیں برداشت کرنا تھا، وہ سب کچھ جو ہمارے اوپر آنا تھا، وہ خدا کا شدید غضب جو ہے، اسے خداوند یسوع مسیح نے معاف فرمایا اپنے خون کے وسیلے سے۔ میرے عزیزو، جب ہم معافی کے معنی کو رومن کیتھولک ترجمے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ رومن کیتھولک ترجمے کے اندر جو عبرانی کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گناہ کی سزا کو اٹھانا، یا گناہ کی سزا اٹھائیں گے۔ اور اس کے برعکس جب ہم پروٹیسٹنٹ ترجمے میں معافی کے معنی دیکھتے ہیں جو عبرانی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گناہ کی سزا کو برداشت کریں گے۔ یہ دونوں الفاظ جب ہم یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 53واں باب اور اس کی 4 آیت دیکھتے ہیں تو اس میں بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات لکھی ہے، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں کیا کری؟ اٹھا لی۔ اس کے بعد اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، اور ہمارے غموں کو کیا کیا؟ برداشت کیا، اپنے اوپر لیا۔ یسوع مسیح نے گناہوں کا کفارہ دے کر ہمارے گناہوں کو معاف کیا۔ اس نے اپنے اوپر ہماری مشقتیں، ہمارے گناہ، ہماری بدکرداریاں، سب کچھ اپنے اوپر لے لیا۔ جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا، ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم لوگوں نے نہ کفارہ دیا ہے، نہ کوئی تلافی کی ہے، نہ کوئی بھرپائی کی ہے، لیکن یسوع مسیح نے سب کچھ اپنے اوپر لے کر اپنی راست بازی جو ہے ہمارے کھاتے میں ڈال کر ہمیں خدا کی نظر میں راست باز بنایا، اور ابدی خلاصی، ابدی معافی
اور جس کا انعام جو ہے ہم ہمیشہ کی زندگی کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، معافی پرانے عہد نامے کے اندر جب کسی شخص سے گناہ سرزد ہوتا تھا تو جب ہم احبار کی کتاب پڑھتے ہیں اس کا 17واں باب 10واں باب اس کی 17ویں آیت تو اس میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ جب کسی سے گناہ سرزد ہوتا تھا تو وہ خدا کے حضور میں برا چڑھاتا تھا۔ اس برے کا خون جو ہے وہ پاک ترین مقام میں چھڑکا جاتا تھا اور اس کا گوشت جو ہے اسے خدا کے حضور میں اٹھا کر خطا کی قربانی جو ہے وہ پیش کی جاتی تھی۔ اس کا بیان ہمیں احبار کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں ملتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کو دیکھیں، اس نے اپنا خون تو دیا تاکہ ابدی مخلصی کے لیے اس کا خون جو ہے وہ خدا کی حضوری میں پیش کیا جائے۔ اور عبرانیوں کا مصنف یہ بات بڑے واضح انداز میں پیش کرتا ہے 9:12 ہبرو 9:12 کہ اس نے اپنا خون جو ہے بروں اور بچڑوں کا خون نہیں بلکہ اپنا خون جو ہے اس نے پیش کیا۔ کہاں پہ؟ پاک ترین مقام میں وہ داخل ہوا اپنا خون لے کر، سردار کاہن ہوتے ہوئے، یعنی کہ بڑا سردار کاہن ہوتے ہوئے اس نے اپنا خون خود خدا کے حضور میں پیش کیا اور اپنا جسم جو ہے وہ قربانی کے طور پر دیا۔ اور جب خدا یسوع مسیح کے خون اور گوشت میں شریک ہوئے ہیں، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس بات کی پریکٹس کی، تو یسوع مسیح نے میرے عزیزو عید فصح پر برا ذبح کرنا لازم تھا، یہ لازمی ایک امر تھا۔ تو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو وہ بے عیب برا جانتے ہوئے اپنا گوشت اور اپنا خون جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو پینے کے لیے اور کھانے کے لیے پیش کیا۔ یسوع مسیح جو کہ علیم کل ہے، جو کہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، وہ یہ جانتا تھا، وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ آگے کیا ہونے کو ہے، اور بڑے رضاکارانہ طور پر بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی حلیمی اور فروختی کے ساتھ انہیں سب کچھ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ہونے دیا۔ اس نے کوئی کسی طرح کا عذر پیش نہیں کیا، نہ کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے وہ اس سے بچ کر نکل جائے۔ خدا کے پاک میں لکھا اس نے ایک بات کہی تھی کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی نہیں، میری نہیں بلکہ تیری مرضی جو ہے وہ پوری ہو۔ اور خدا کی یہ مرضی تھی کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ گنہگار انسانیت کے لیے اپنی جان جو ہے وہ کفارے کے طور پر پیش کرے۔ اور میرے عزیزو، احبار کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 11ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دے دیا کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے کے ہی سبب سے خون جو ہے وہ کفارہ دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے خون کا کفارہ جو ہے وہ پیش کیا۔ عید فصح پر بے عیب برا ہوتے ہوئے اس نے اپنا خون، اپنا گوشت پینے اور کھانے کے لیے پیش کیا۔ اور جب عید فصح کو دیکھتے ہیں، اور فصح کا مطلب بھی چھلانگ لگانا ہے، یعنی کہ سکپ کرنا، جیسے کہ ملک مصر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ ملک مصر میں اترا تاکہ مصریوں کے پلوٹوں کو مارے، تو خدا نے مقدس موسیٰ کی معرفت یہ بات پہلے سے ہی اسرائیلیوں کو یا اپنی قوم کو بتا دی کہ برا لیں، اس کے خون کو کیا کریں، اپنے گھر کی چوکھٹوں کے دائیں بائیں اور اوپر لگائیں، اور اس کا خون جو ہے اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگائیں، اور اس کا گوشت جو ہے وہ آگ پر بھون کر کھایا جائے۔ تو جیسے ہی موت کا فرشتہ جو ہے
وہ ملک مصر میں نازل ہوا یا آیا وہاں پہ, تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جس گھر کی چوکٹ کے اوپر اسے برے کا خون ملا, وہ وہاں سے چھلانگ لگاتا ہوا اگلے گھر پر, اگر اگلے گھر پہ بھی اس کو خون ملتا تو اگلے گھر پر, لیکن جس گھر کے اوپر اسے برے کا خون نہیں ملا اس نے اس گھر کے اندر داخل ہو کر ان کے پلوٹھے کو مارا. اور خدا یسوع مسیح کا خون جو کہ پرانے عہد نامے میں عکس, یہاں پر ہم اس کی حقیقی قربانی, حقیقی معافی کو دیکھتے ہیں. اور میرے عزیزو, وقت کی قلت کے باعث میں اس کو سکپ کروں گا اور پرانے عہد نامے کی معافی اور یسوع مسیح کی قربانی کی معافی کو یہ پیش کر کے بتا کے ختم کروں گا کہ پرانے عہد نامے کی جو معافی تھی وہ میرے عزیزو وہ صرف یہ تھا کہ جب کفارہ دیا جاتا تو قوم کا کفارہ, صرف یہودی لوگ جو ہے اس دائرہ کار میں آتے ہیں, ان کا کفارہ دیا جاتا تو 1 سال کے لیے وہ اس بات سے یعنی کہ گناہ سے آزاد ہو جاتے, اور اس کے بعد پھر سے قربانی, ہر سال کے بعد قربانی. لیکن خدا یسوع مسیح کی قربانی ایسی نہیں ہے. اس کی قربانی once for all, ایک ہی دفعہ سب کے لیے, اور اس کا دائرہ کا صرف ایماندار لوگ نہیں ہیں, نہ ہی یہودی قوم, بلکہ سارے وہ لوگ جنہوں نے اس کے خلاف یہ ساری سازش رچی, وہ تمام رومی سپاہی جنہوں نے اس پر یہ ظلم ڈھایا, وہ شخص جس نے اس کی پسلی کو چھیدا, وہ لوگ جنہوں نے اس کے منہ پر تھوکا, وہ لوگ جنہوں نے اس کی تذلیل کی, وہ لوگ جنہوں نے اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا, پترس جس نے اس کا انکار کیا, یہودا اسکریوتی جس نے اسے 30 سکوں کے باعث پکڑوایا, ان تمام کا گناہ جو ہے وہ سرعام یہ اعلان کرتا ہے کہ اب باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. میرے عزیزو, ہم مسیحی, ہم جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں, ہم جو یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, اس کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں, ہمیں بھی چاہیے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا یہ بات کہ everyone who is in a relationship with God should have to forgive his or her debtors. ہمیں اپنے قصور والوں کے قصوروں کو معاف کرنا چاہیے. ہم روز دعا کرتے ہیں, جس طرح ہم اپنے قصور والوں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر, لیکن ہماری معافی کے اندر وہ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ انتقام کا جو ہے انتقام کی بو آتی ہے. ہماری معافی کے, ہم جو معافی منہ سے کسی کو دیتے ہیں اس میں سے انتقام کی بو چھلکتی ہے, آتی ہے, لیکن یسوع مسیح کی معافی, اس کے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس نے سب کو ایک ہی دفعہ اپنا خون خدا کے میں پیش کر کے اس نے ایک ہی دفعہ معافی دے دی. کیا باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں, میری بہنوں, بھائیوں, نوجوانوں, ہم سب جو ہیں ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے. لیکن اٹس ریئلی ویری ہارڈ جاب, یہ بڑا ہی مشکل ہے, لیکن ہمیں کرنا چاہیے. خدا ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اور خدا یسوع مسیح کے اس کلمے پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. یسوع مسیح کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آئیے کلام مقدس کی تلاوت دیکھیے. مقدس لوکا کا انجیلی بیان. جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ نکالیے. مقدس لوکا کا انجیلی بیان, اس کا 23واں باب 39ویں آیت سے لے کر 43ویں آیت تک. مقدس لوکا کا انجیلی بیان, اس کا 23واں باب اس کی 39ویں آیت سے لے کر 43ویں آیت تک کلام پاک میں مرقوم ہے. پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تم مسیح نہیں,
تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اسے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے ہم سب جھکیں اور خداوند کا پاک روح جو ہمارا دوسرا مددگار ہے، ہمیں حکمت اور دانائی دیتا ہے، ہم اسے دعا مانگیں۔ خداوند مہربان بزرگ آسمانی باپ، آج کے اس پاک اور مقدس دن کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ تیری پاک حضوری میں جھکیں، اور تیرا جو الہی کلام ہے، جو انسانی عقل اور فہم سے بالاتر ہے، خداوند مجھ میں کوئی لیاقت نہیں کہ تیرے پاک کلام کو بیان کروں۔ خداوند یہ تیرا پاک روح ہے، تیرا پاک فضل ہے کہ تو اپنے لوگوں سے اپنے کلام کے بھیدوں کو آشکارا کرتا ہے۔ خدائے قدوس، جتنی جانیں تیری حضوری میں جھکی ہیں، آج شام ایک ایک جان کو چھونا، حکمت اور دانائی سے ملبس کرنا، تاکہ خداوند تیرے لوگ تیرے کلام کو سیکھیں اور جانیں کہ خداوند تجھے